کراچی کی صورتحال اس ٹائم پر یہ ہے کہ ایک تو سارے کی ساری سیاسی جماعتیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر کراچی کا چارج سنبھالے رہی ہیں، اور اب ایک ایسا کوزموپولیٹن شہر جو کہ کسی زمانے میں روشنیوں کا شہر ہوا کرتا تھا وہ اندھیروں کا شہر بن چکا ہے، کھنڈرات ہو چکے ہیں باقاعدہ۔ کراچی کی پالیٹکس کے اندر بھی بڑی انٹرسٹنگ جوڑ توڑ چل رہی ہے، اور وہ یہ کہ ایک طرف پی ایم ایل این کی انٹری ہے اور ایم کیو ایم سے ملاقاتیں، جی ڈی اے، باقی تمام جماعتوں سے ملاقاتیں چل رہی ہیں، کراچی کے اندر اتحاد چل رہے ہیں، کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، کہیں ابھی معاملات صرف ڈسکشن کی حد تک ہے۔ لیکن دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی ایک بار پھر سندھ کا اور اسپیشلی اربن سندھ کا یعنی کراچی حیدرآباد کا مارکا چت کرنے کو تیار بیٹھی ہے۔ اس صورتحال میں ایک جماعت جو کہ ہمیشہ بڑا کلیدی کردار ادا کرتی رہی ہے وہ ہے ایم کیو ایم پاکستان۔ اس ٹائم پر ہمارے ساتھ مصطفیٰ کمال صاحب موجود ہیں جو کہ سینئر رہنما ہے۔ بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، ڈپٹی کنوینر بھی آپ۔ مصطفیٰ کمال صاحب، ایک تو پی ایم ایل این سے ملاقاتیں جاری ہیں، اور پی ایم ایل این میں کل شہباز شریف صاحب جب آپ کی طرف آئے تو نواز شریف صاحب کا کوئی خاص پیغام لے کر آئے تھے، یہ خاص پیغام کیا تھا مصطفیٰ کمال صاحب؟ پتہ نہیں، وہ تو انہوں نے سلام اور نیک تمناؤں کے علاوہ تو کوئی خاص پیغام نہیں دیا۔ میں تو پورے ٹائم جو ہے وہ میٹنگ کا حصہ رہا ہوں، تو اس کے علاوہ تو کوئی اور خاص پیغام نہیں تھا۔ اٹ واز اے گڈ جیسچر وزٹ اور میٹنگ، اور چونکہ وہ کراچی آئے تھے اور ہم بھی چونکہ گئے تھے وہاں، اس کے بعد وہ پہلی دفعہ کراچی آئے تو انہوں نے اپنی گفتگو میں بھی یہ بات فرمائی ہے کہ وہ اس خیر سگالی کے طور پر آئے، اور یقیناً پولیٹیکل پارٹی ہم نے اپنی بات کہہ رکھی ہے کہ ہمارا ایک اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ ہماری بنتی ہے ایسی پارٹی سے کہ جو کہ پنجاب کی بڑی پارٹی ہو، جس کے پاس زیادہ نمبر ہو، کیونکہ ہمیں آگے آئندہ آنے والے الیکشن میں اور اس کے بعد بننے والی اسمبلی میں ہم جس ایجنڈے پہ جا رہے ہیں، ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ جا رہے ہیں جہاں پر ہمیں 2/3 میجورٹی چاہیے، اور وہ ہمارے پاس یقیناً نہیں ہوگی۔ تو ہم اگر کسی کی مدد کریں گے تو ہم اس بڑی پارٹی سے اپنے ایجنڈے کے اوپر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ ووٹ لے سکیں، اور جو آئینی 3 ترامیم ہے اس کے اوپر، اس لیے ہمیں ڈیفینیٹلی، اور وہ پنجاب کی اس وقت بڑی پارٹی تو پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی نہیں ہے اور پی ایم ایل این ہے، تو ہم نے 16 مہینے ان کے ساتھ گزارے بھی ہیں، تو یہ ایک پورا ایک پیکج کے طور پر ایک ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اسی حوالے سے یہ تمام میٹنگز اور 3 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی بات کرتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، لیکن اس ٹائم پر پاکستان مسلم لیگ نون، آپ نے فرمایا پنجاب کی بڑی پارٹی بن کر سامنے آ رہی ہے، ایک تو obviously گارنٹیڈ تو نہیں ہے، جب تک انتخابات نہیں ہوں گے، عوام کی رائے نہیں آئے گی، تب تک کیسے گارنٹیڈ ہو سکتا ہے کہ کوئی جماعت اس طرح سے وکٹری کرے گی؟ اس بات سے اور بہت ساری اور باتیں جو کہ باقی جماعتیں پی ایم ایل این کے بارے میں کر رہی ہیں، ایک تاثر جا رہا ہے کہ وہ سلیکٹڈ ہیں، اور 2018 کے اندر آپ پی ٹی آئی کے سلیکٹڈ ہونے کے خلاف بات کیا کرتے تھے، تو کیا اب آپ کو سلیکٹڈ منظور؟ دیکھیے، جو میں نے آپ سے بات کی وہ تو بات جو ہے گراؤنڈ ریئلٹیز کے حوالے سے میں نے کی ہے نا، اور میں پولیٹیکل ورکر ہوں تو ہمیں اتنی تو سوچ سمجھ ہے کہ جو گراؤنڈ پہ کیا نظر آ رہا ہے اس وقت۔ دیکھیے، کسی کے خلاف یا کسی کی حمایت میں بات نہیں کر رہا، میں گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت جو ابھی ایک بحران سے گزر رہی ہے، اس کے اوپر ایک جو ہے وہ ایک چیلنج ہے، اس کے اوپر ایک ابھی برا ٹائم ہے، اور وہ ابھی اس وقت جو ہے اس طرح سے کنسولیڈیٹڈ نہیں ہے۔ ان کے چیئرمین جو ہے وہ جیل کے اندر ہیں، ان کے لوگ جو ہیں انہوں نے پارٹیاں چھوڑ رکھی ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ جو ان کی سینٹرل کیبنٹ ہوتی تھی، وہ سیکنڈ لیڈرشپ ہوتی تھی، 3rd ٹیئر ہوتی تھی، وہ سب جو ہے وہ آگے پیچھے جا چکے ہیں، دوسری پارٹیاں بن چکی ہیں ان کے لوگوں کی کو جمع کر کے خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں۔ تو پی ٹی آئی تو اس وقت جو ہے وہ بحران کا شکار ہے۔ پیپلز پارٹی نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے پنجاب ان کو ووٹ دے دے، تو ان دونوں اور پی ایم ایل این ہے، تو ان تینوں پارٹیاں ہی بڑی پارٹیاں نا، ان دونوں پارٹیوں کا اشر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو تیسری پارٹی اگر پی ایم ایل این کے علاوہ ہمارے پاس، اگر میں تجزیہ دے رہا ہوں یا میں اگر یہ اندازے لگا رہا ہوں، تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی غلط بات نہیں، اس لیے نہیں کہ وہ سلیکٹڈ ہو گئے یا ان کو ووٹ پڑ چکے ہیں۔ ہم تو سیاست ایک اندازے سے اپنے کارڈز کو کھیلنے کا ہی نام ہے نا، آپ اپنی چیزوں کو رائٹ ٹائم پہ رائٹ موو کرتے ہیں، اور پھر ہم 16 مہینوں تک ان کی حکومت کا حصہ رہے، اور ہمارے ساتھ ایک خوشگوار واقعہ یہ پیش آیا کہ اس پی ایم ایل این کے وزیر اعظم نے، شہباز شریف صاحب نے اور احسن اقبال صاحب نے سینسس کے اوپر ہماری جو ہے وہ بات مانی، اور یہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت نے اعلان کر دیا تھا کہ سینسس کی ڈیٹ ختم ہو۔ آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ بھی اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ باقی کے ساتھ بھی رہے ہیں، لیکن ایک امپریشن تو ہے نا مصطفیٰ کمال صاحب کہ پی ایم ایل این اس ٹائم پر لاڈلی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، اور بہت ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں، جے یو ایف اے کہہ چکی ہے۔ سو آپ یہ سمجھتے ہیں یہ تاثر درست ہے یا نہیں؟
دیکھیے تاثر تو ہر اس جماعت کے بارے میں ابھر جانا ہے کہ جس کا جو گراؤنڈ پہ زیادہ نظر آ رہی ہو یا وہ پھر اور یقیناً دیکھیں ملک کی ریالٹی ہے کہ ریاست نے ایک جو ہے وہ کیس بنا رکھا ہے عمران خان کے نیریٹو کے خلاف 9 مئی کے خلاف، تو اس کی بینیفیشری تو ڈیفینیٹلی اس کی اوپوننٹ پارٹی نے ہونا ہے۔ پیپلز پارٹی بھی تو ریاست نے اس بات کو جی پیپلز پارٹی، لیکن پیپلز پارٹی کا سائز وہ نہیں ہے نا انیکا، وہ پیپلز پارٹی کسی کی کوئی بھی لاڈلا اس وقت بن سکتا ہے جب تک اس کی جو ہے وہ گراؤنڈ پہ پریزنس بھی موجود ہو۔ اگر پیپلز پارٹی نے اتنے اچھے کام کیے ہوئے ہوتے سندھ میں 15 سالوں تک ان کی حکمرانی رہی ہے تو آج وہ سندھ کو ماڈل بنا کر پورے پاکستان میں پیش کرتے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور میں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے، کیونکہ لوگ جو ہے وہ جلسہ گاہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے وہاں سے اگر انہوں نے یہ اعلان کر دیا، کیونکہ کراچی میں روزانہ جو ہے وہ بچے گٹر میں گر کر مر رہے ہیں، کراچی کے لوگ پانی خرید کر پیتے ہیں۔ جو ابھی آپ نے فرمایا اس کے اندر وزن ہے، لیکن آپ نے ایک اور بات فرمائی کہ کوئی لاڈلا اسی ٹائم پر ہو سکتا ہے جب گراؤنڈ ریالٹیز ہوں، گراؤنڈ کے اوپر موجودگی ہو۔ ویسے تو ابھی پی ایم ایل این بہت زیادہ کوئی جلسے جلوس نہیں کر رہی ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر بہت ایکٹیویٹیز ہو رہی ہو، انتخابی مہم چل رہی ہو، لیکن اس میں ایک ڈھکا چھپا ایکسپٹنس ہے کہ ہاں ہو سکتے ہیں لاڈلے۔ دیکھیے اس پاکستان میں کوئی آئیڈیل قسم کی جمہوریت تو ہے نہیں۔ ہر پارٹی یہ چاہتی ہے، ہر پارٹی اعلان کرتی ہے کہ اسے اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ قبول نہیں ہے، ہر کوئی جو ہے وہ اینٹا اسٹیبلشمنٹ نعرہ لگاتا ہے، لیکن اگر آپ ان کا میسج سنیں اور سمجھیں اور دیکھیں بٹوین دی لائن تو وہ کہتے ہیں کہ ہر پارٹی اسٹیبلشمنٹ کو مداخلت کا کہہ رہی ہے اور مداخلت اپنی فیور میں جاتی ہے۔ عمران خان صاحب بھی کبھی جتنا بیانیہ ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ان چوروں اور ڈاکوؤں کی مدد کیوں کر رہے ہیں، آپ کو میری مدد کرنی چاہیے، میں ہوں صادق اور امین۔ تو ساری پارٹی پاکستان میں کوئی نہیں چاہتا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہ ہو، لوگ وہ پارٹیاں چاہتی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب تقریریں کرتے پھر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں کم عمر ہوں، بوڑھوں کو گھر بھیجو، اور وہ اپنی سی وی پیش کر رہے ہیں۔ کس کو پیش کر رہے ہیں وہ اپنی سی وی؟ وہ عوام کو پیش کر رہے ہیں، وہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو پیش کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو پیش کر رہے ہیں۔ تو اس میں کون سی ایسی سیکرٹ ہے یا ہم کیوں جو ہے وہ اتنے منافقت کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ وہ ایک بڑا رول نہیں، ہم بڑے کوئی ہر جمہوری پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت اپنے لیے چاہتی ہے، وہ اس کو اس وقت تکلیف ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ جب وہ اسٹیبلشمنٹ